أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق اللہ العظیم. اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ وہی پیدا کرے گا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جانے والے، تم سب لوٹایا جائے گا. جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ بالکل مایوس ہو کے رہ جائیں گے، آس توڑ دیں گے، پرانا لفظ ہے آس توڑ کے رہ جائیں گے لوگ. اور کوئی ان کے جو شرکا بنائے تھے، انہوں نے یہاں شریک کرائے تھے، کبھی ان کے کام نہیں آئیں گے. سفارش کرنے والے اور ہو جائیں گے، اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے وہ لوگ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ مختلف گروہ میں بڑھ جائیں گے. دو مین گروپ ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، ان کے لیے باغوں کے اندر ان کی آؤبھگت کی جائے گی. سب پرانا ترجمہ ہے. اور جو لوگ کفر کیے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے اور آخرت کے گھر سے اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے رہے، یہ لوگ عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے. بس تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام ہوتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے، اور اللہ ہی کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین کے اندر. اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب دن لگ جانے کے بعد اور دوپہر کے وقت. وہی ہے، اب دلیل کیا دیا رہی، وہی ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی ہے جو مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وہی زمین کو مرنے کے بعد، زمین مردہ ہونے کے بعد اس زمین کو زندہ کرتا ہے. اس طرح تم کو نکالا جائے گا. تو جیسا کل بیان کیا تھا کہ جو ہے سورہ روم جو ہے مکی صورت ہے، مکی کے اندر جو ہے دین کے جو 3 بنیادی عقیدے ہیں، اللہ کی توحید، اور ایک دن مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے، اور زندگی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اصل زندگی تو وہ ہے. اب وہ زندگی کو کامیاب کیسا بنانا، جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسا بنانا ہے. ان کی بات پر ایمان لا کے آدمی عمل کرے گا تو آئندہ کی زندگی اس کی کامیاب والی زندگی ہوگی. نہیں مانا، نہیں چھوڑا تو پھر زندگی ناکام ہو جائے گی. تو یہاں جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی دلیل کیا دی جا رہی ہے؟ اللہ عبد الخلق. پہلی بار تو کون پیدا کرا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کرے گا. جو پہلی مرتبہ دوسرا پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے کیا؟ کوئی بھی آدمی ایک کام کرے اور کرو، وقت تو لے ایک بار کرو، مجھے معلوم ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہیں. تو جو آدمی ایک بار کام کیا دوسرا مرتبہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور دیکھ رہے ہیں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایسا ہی نہیں، تم کو جو ہے اور ریپیٹ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے. اور تم سب اللہ کے لوٹائے جانے والے ہو، تم کام بھاگ کے جا سکتے نہیں. قسمت، ہاں، جس روز مجرم جو ہے جب ٹھہرائے تو گھبرے پڑیں گے انہیں، کیا ہوگا بھائی؟ جو لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے نہیں تھے یا اس کو ٹالتے رہے، ایک دم جا کے اٹھا کے ٹھہرا. قیامت کے معنی ٹھہرنا، قائم کے معنی ٹھہرنا والا نہیں. تو اللہ کے سمجھے ٹھہرنا پڑے گا. تو کیا کریں قیامت کی دن؟ خبر پڑیں یہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے، ایمان ہے نہ میرے سالے نہیں. تو اس دن جو ہے آنس توڑ کے رہ جائیں گے. تو یہاں ترجمہ تو یہاں حیرت زدہ رہ جائیں گے، کچھ بات نہیں بن پڑے گی.
جن کی جھوٹے جو معبود بنا رکھے تھے شریک، وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار کر دیں گے، کوئی نہ معلوم نہیں کہیں گے. خود یہ لوگ بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. جس روز قیامت قائم ہوگی یہ ہوگا کہ لوگ مختلف گروہ میں بڑھ جائیں گے. تو دو گروپ مین گروپ ہونے والے، ایک ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے. تو بہشت کے باغوں میں ان کو جو ہے ان کی آبوت کی جائے گی، خوش شاداں و فرحاں ہوں گے وہاں پر. لوگ نے کفر کیا تھا، ہماری آیتوں کو جو ہے جھٹلایا تھا، تو یہ اس دن عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے. تو جو ہے وہاں کی تیاری کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے ہر وقت. تو یہ جو آئے ہیں، جب صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور جو ہے جب دن ڈھل جاتا ہے، جب سورج ڈھل جاتا ہے، سارے اوقات کیا ہیں؟ سارے وقت میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. آدمی اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کے کام پر چلے گا، نہیں تو بھول گیا تو کیسے چلے گا؟ تو اس کو 5 نماز کے اوقات میں یہاں آ گئے قرآن میں. تو جب سورج حین تمسون، جب شام ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے. وہ عشین اور پچھلے اوقات یہ جو ہے عصر کی نماز ہے. اور جو وہی نہ تظہرون، وہی نہ تسبیحون، صبح کی نماز ہوگی. 5 نمازوں کے اوقات یہاں بیان کی گئی. وہی جب ظہر کرتے ہیں، جب تم دوپہر کرتے ہو، جو ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. جو زبان سے یاد کرنا، دل سے یاد کیا ہے معلوم ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا جو نہیں بولا تو کہاں جاتا ہوں. یاد کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. مجھے بھول گیا سب میں کہاں ہے، منہ سے بھولتا کہ دل سے بھولتا ہوں. بھولنا اور یاد رکھنا کس کا عمل ہے؟ یہ انسان کے دل و دماغ کا عمل ہے. یاد نہیں آ رہا، چھوڑو مجھے آپ کو بولتے ان کیوں نے کیا تم بولنے مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یاد رکھنا اور بھول جانا انسان کے دل کا عمل ہے. زبان سے اظہار کرتا ہے آدمی، تو اصل میں اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا ہے، دل سے یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کو جو ہے تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب کہ شام ہوتی ہے اور جب کہ صبح ہوتی ہے. اور اسی کے لیے تعریف ہے، ساری تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے. زمین آسمان کے اندر جو ہے اسی کے لیے جو ہے تعریف اللہ کے لیے ہے. اور جب پچھلا وقت آتا ہے اور جو ظہر ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے. پھر آخر کے لیے جا رہی ہے یخرج الحی من المیت، مردے کو زندے کو مردے سے نکالتا ہے. انڈا مردہ بچہ نکل رہا ہے نا، کون نکال رہا ہو؟ کون ایسا نظام بنایا ہے؟ اور وہ مخرج المیت اور یخرج المیت، میت کو زندے سے نکالتا ہے. زندہ مرغی ہے، اس کے اندر سے مردہ انڈا نکل رہا ہے. دیکھیں، زندے کو مردے سے، نطفہ ہے جسے بچہ پیدا کر رہا ہے، انسان سے نطفہ نکل رہا ہے. تو زندے سے مردہ، مردے سے اندر روز چلا ہے کام ہے اللہ تعالیٰ کا. تم کو پتہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ یہی لرز، دیکھیے زمین جو ہے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بالکل سنسان پڑی ہوئی ہے، مردہ زمین پڑی ہوئی ہے. ایک بارش ہوتی ہے کیا پلہ فصلہ ایک دم، اگر نہیں تو بھی جھاڑ یہ وہ کچرا گچرا گھاس اڑ جاتی ہے. جو زمین مردہ تھی تو جو ہے ایک ہی بارش سے آپ دیکھتے ہیں ایک دم لہرانے لگتی ہے. اس طرح سے تم کو جو ہے جب چیزیں زندہ ہیں، معلوم ہے نہیں، نباتات بھی زندہ طرح کی زندگی رکھتے ہیں. زمین مردہ تھی، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندہ نبات پیدا کر دیا. تم کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ وہ قضا لکھ لے پر اس طرح تم اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. تو آتا ہے حدیث کے اندر کہ جو ہے ایک بارش ہوگی سب اٹھ کھڑے جائیں گے. ایک بارش ہوگی وہاں بھی سب اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے بعد. تو یہ جو 16، 17 اور 18 آیات ہیں، یہ عظیم فائدہ. یہ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو وفا کا خطاب دیا تھا. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے اللہ کا وعدہ وفا کیا تھا. صبح شام میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ حدیث میں ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں آئی ہے. ابراہیم سے حضرت کیا ہے کہ جو آدمی صبح اور شام پڑھے گا سبحان اللہ حین تمسون، ان دو آیتوں میں فرمایا کہ جس نے صبح کلمات پڑھے تو دن بھر میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. کچھ بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو بس صبح شام میں تب پڑھ لیتے. سبحان اللہ ان دو آیتوں میں فرمایا گیا جس نے صبح کے کلمات پڑھ لے دن بھر میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی وجہ سے پوری کر دی جائے گی. اور شام میں پڑھے گا تو رات کے عمل میں جو کوتاہی ہوئی اس کی پوری کر دی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے.
وہ تو پوری طرح زندگی اللہ کی لگا دیے تھے، لیکن یہ وہ پڑھتے تھے. تو اللہ نے ان کو جو ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو یہ کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے لیے پاکی ہے، یعنی پاکی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی، اور جب تم رات کرتے ہو اس وقت بھی، اور جب دن ڈھل جاتا ہے اور سورج ڈھل جاتا ہے دوپہر کے وقت بھی. تو پانچوں نمازوں کے اوقات اس کے اندر آ گئے. تو یہ آیتیں جو ہے پڑھنے سے جو ہے دن بھر کے ہمارے جو بھی اعمال میں کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے. یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. تو صیغہ امر کا استعمال نہیں کیا گیا، سبحان اللہ صرف جو ہے مصدر ہے. تو پاکی اللہ کی پاکی ہے نا، پاکی بیان کرو، یہ مطلب سے پاکی بیان کرنے سب سے پہلے تو نماز کو قائم کرنا. پاکی بیان کرنے کے لیے تو نماز، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیتوں کے اندر پانچوں اوقات نماز کے اوقات بیان کیے گئے. پانچوں نمازوں کے اوقات یہاں آ گئے ہمارے. تو ابن عباس فرماتے ہیں چونکہ نماز سب سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، تو نماز سب سے اعلیٰ ذکر ہے، وہ پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسری، کیا قرآن میں 5 نمبر کا ذکر ہے؟ تو نے فرمایا ہاں. کہاں ہے؟ یہ پڑھ کر سنا ہے انہوں نے، یہ آیت میں ہے دیکھو. تو پہلے شروع ہوئی سبحان اللہ تمسون سے شروع ہو گیا ہے. اللہ کی پاکی جب تم شام کرتے ہو تو ہماری وقت شروع ہوتا ہے شام سے. ہماری تاریخ صبح کی نہیں شروع کرے. صبح اللہ کے لیے پاکی ہے جب تم شام کرتے ہو تو دن جلتے ہی ہماری رات شروع ہو جاتی ہے، ہماری تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 17 اور 18. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے اور ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.